آج فائنل 7 T20 افغانستان اور پاکستان کے درمیان بازی کون لے گا؟ محمد نواز کی سپن ٹریک بے مثال اور کمال، سلمان علی آغا تیار ہیں یا پھر راشد خان؟ افغانستانی بیٹر بے بس نظر آئے پاکستانی بالرز کے آگے۔ 7 T20 ٹاس جیتو میچ جیتو، ٹارگٹ 150 پلس جو کر گیا وہ میچ ونر ہوگا۔ سلمان علی آغا کی قیادت میں بھرپور بدلہ لیا گیا اپنی ہار کا۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جانے والے ہیں ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو بھی نیو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں پلیز ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور بیل آئیکن کو مسٹ پریس کریں۔ تین ملکی سیریز میں جیسے کہ افغانستان، یو اے ای اور پاکستان کے درمیان یہ 7 T20 میچز میں مشتمل یہ سیریز تھی، اس کا آج فائنل میچ ہے پاکستان اور افغانستان، جو کہ دونوں ہی اپنے اپنے میچ جیت کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا اور یو اے ای اپنے ہی ہوم گراؤنڈ میں آؤٹ ہوگی۔ تو آج فائنل ہے شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اہم کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے یا پھر افغانستان۔ اگر میں دونوں کی بات کروں تو دونوں کی ٹیمیں برابر ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی کافی سارے نیو لڑکوں کی انٹری ہے اور ان کو بھی اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے، اور افغانستان کے بھی موسٹ سینئر پلیئر 2-4 ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ تو لاسٹ میچ بھی پاکستان کو افغانستان نے ہرایا اور پاکستان کو کافی ٹف ٹائم دیا، تو دیکھنا ہوگا کہ فائنل میچ میں افغانستان اپنی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر پاتی ہے یا نہیں۔ اگر میں سب سے پہلے ٹاس کی بات کروں تو یہاں پہ پاکستان نے 7 T20 میچ میں ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، اور اگر دیکھا جائے تو بیٹنگ کا فیصلہ بالکل درست ہے، کیونکہ جو بھی پہلے ٹیم بیٹنگ کرتی ہے اور یہاں پہ میکسیمم ٹارگٹ ہے 150 سکور کا۔ اگر پاکستان اتنا رن بنا گیا تو پھر کافی زیادہ مشکل ہوگی افغانستان کے لیے، کیونکہ وکٹ جو ہے سپن ٹرن بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان کو دقت پیش آ سکتی ہے۔ تو اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے میں دونوں ٹیموں کا تعارف کراؤں کہ فائنل میں کون کون سے 11 پلیئر شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اگر پاکستان کے 11 پلیئر کی بات کروں تو صاحبزادہ فرحان سائم ایوب اوپننگ سٹینڈ کے لیے موجود ہیں۔ سٹل یہ ناکام جا رہے ہیں، تقریباً 6 لاسٹ T20 میچ ہو گئے ہیں، تو اس میں کچھ بھی خاص پرفارمنس نہیں دی انہوں نے اور انہیں کنٹینیو کیا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس فائنل میں کیا کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس فہر زمان موجود ہے، سلمان علی آغا جو کہ ان کے کیپٹن ہیں، حسن نواز موجود ہے، محمد حارث اور محمد نواز ہے۔ اس کے بعد فہیم اشرف آل راؤنڈر ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ افریدی فاسٹ بالنگ میں، اور سپن کی اگر بات کروں تو سفیان مقیم اور ابرار احمد شامل ہیں۔ تو یہاں پہ پاکستان نے کافی سارے سپن بالر کھلائے ہیں، جیسے کہ سائم ایوب بھی سپن بالنگ کرتا ہے، ابرار احمد، اس کے بعد سفیان مقیم، محمد نواز اور سلمان علی آغا خود بھی سپن بالنگ کرتے ہیں۔ تو فاسٹ بالنگ کی اگر بات کروں تو فہیم اشرف اور شہنشاہ افریدی ہی شامل ہیں۔ اور دوسری جانب اگر بات کروں تو رحمان اللہ گرباز، اس کے بعد صدیق اللہ اطل ان کے پاس موجود ہے، ابراہیم زدران ان کے پاس موجود ہے، درویش عبدالروسی ان کے پاس موجود ہے، عظمت اللہ عمر زئی، محمد نبی جو کہ آل راؤنڈر ہیں، اس کے بعد جنت کریم اور راشد خان جو کہ ان کے کیپٹن افغانستان کے وہ بھی موجود ہیں۔ یہاں تک ان کی بیٹنگ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک جوڑی رک گئی تو کہہ لیں کہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل یہ کر دیں گے جیتنا، اور سکور کو یہ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ان میں کیپیسٹی ہے کھیلنے کی، اور T20 میں خاص طور پہ بہت اچھا کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بالنگ کی بات کروں تو نور احمد بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ غضنفر ان کے پاس موجود ہے، اور فضل حق فاروقی جو کہ فاسٹ بالر میں موجود ہے۔ تو ان کی بھی اگر میں بات کروں ان کے پاس بھی سپنر بالنگ بہت زیادہ ہے، جیسے راشد خان، محمد نبی ہے، اور نور محمد ہے، اللہ غضنفر ہے، اور اس کے بعد ابراہیم زدران، یعنی یہ سارے سپن بالنگ کرتے ہیں۔ تو دونوں کے ٹریک اگر دیکھوں تو برابر ہے، اور یہاں پہ میں پاکستان کی فرسٹ اننگ کی بات کروں تو بالکل بھی فلاپ گئے اوپننگ سٹینڈ، اور کہہ لیں کہ کچھ بھی پرفارمنس نہ دیا، اور صاحبزادہ فرحان
0 رن بنا کر فضل حق فاروقی کی بال پہ پویلین لوٹے. اس کے بعد سائم ایوب آئے اور فہر زمان کے ساتھ انہوں نے کچھ پارٹنرشپ کی. لیکن یہاں پہ میں اگر بات کروں سائم ایوب کی تو وہ کافی پریشرائز تھے اور یہاں پہ وہ اس طرح ہٹ نہیں کر پا رہے تھے جس طرح وہ T20 کھیلتے ہیں, اور اسی کی دباؤ کے شکار میں وہ جسٹ 17 رن بنا کر نور محمد کا شکار ہوئے. اس کے بعد فہر زمان اور سلمان علی آغا کے درمیان ایک 49 کی پارٹنرشپ لگی, جس کی وجہ سے پاکستان کا سکور بورڈ کی اگر بات کروں تو کچھ بہتر ہوا. اور یہاں پہ فہر زمان نے ساتھ چھوڑا 27 رن بنا کر, اور یہ راشد خان کا شکار ہوئے. یہ بالنگ اگر میں دیکھوں تو کافی ٹرن ہو رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا, میں نے کہا جس طرح یہ فرسٹ اننگ میں ٹرن ہو رہی ہے, اب سیکنڈ اننگ جب افغانستان بیٹنگ کرنے آئے گا تو پھر کیا حال ہوگا. اس کے بعد پاکستان کے سکور بورڈ کی میں بات کروں تو ساروں نے ہی ملا جلا رنز کیا اور کوئی بھی لمبی باری نہ کھیل سکا, اور بڑی مشکل سے بیٹنگ ہو رہی تھی, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. آغا اور حسن نواز کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان بھی جسٹ 10 رنز کی ہی پارٹنرشپ لگ سکی, اور حسن نواز یہاں پہ شکار ہوئے 15 رنز بنا کر راشد خان کا. اور اس کے بعد اگر محمد حارث جو کہ وکٹ کیپر ہے پاکستان کے, انہوں نے جسٹ 2 رن بنائے اور یہ نور احمد کا شکار ہوئے. پاکستان کی مسلسل وکٹیں گرتی جا رہی تھی. اگر سکور بورڈ کی میں بات کروں تو وہ بہت ہی زیادہ کم تھا, اور پاکستان کے سوچ یا ان کے کوچ کی سوچ یہی تھی کہ یہ کسی طریقے سے 150 پلس کر جائیں. اور اسی کے بعد ایک پارٹنرشپ 40 رن کی ہوئی محمد نواز اور سلمان علی آغا کے درمیان, جس کی وجہ سے سکور بورڈ 100 پلس سے اوپر چلا گیا, اور یہاں پہ سلمان علی آغا بھی اپنی ہمت ہار گئے اور 24 رنز فائنل میں بنایا, اور راشد خان کا یہاں پہ شکار ہوئے. اس کے بعد اگر محمد نواز کی بات کروں تو یہ بھی 25 رن بنا کر فضل حق فاروقی کی بال پہ پویلین لوٹے. انہوں نے 2 لگائے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک ہی اوور میں 2 یا 3 باؤنڈری لگا لیتے ہیں, پھر آپ کو بال کو روک لینا چاہیے, یا پھر اس کو تھوڑی 1-2 بال بعد جو کہ سٹرائک کرنا چاہیے. لیکن یہ اسٹل ہر بال کو 6 نہیں لگتے, کوئی نہ کوئی بال کیچ آؤٹ ہو ہی جاتا ہے. اس کے محمد نواز کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا. اس کے بعد اگر فہیم اشرف کی بات کروں تو جسٹ 15 رن بنا کر یہ اللہ غضنفر کی بال پہ پویلین لوٹے, اور شہنشاہ افریدی 2 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. ساتھ میں سفیان مقیم وہ بھی 0 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. اگر میں یہاں پہ پاکستان کی ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں تو جسٹ 2 ہی پارٹنرشپ لگی, فہر زمان اور سائم ایوب کی اگر بات کروں تو 49 رنز کی پارٹنرشپ بنائی. محمد نواز اور سلمان آغا کی بات کروں تو 40 رنز کی پارٹنرشپ کے ساتھ نمایاں رہے. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں پاکستان کے ٹوٹل سکور کی تو انہوں نے 20 اوور میں 141 رن بنائے, اور ان کے 8 کھلاڑی پویلین لوٹے. اگر افغانستان کے ایکسٹرا کی بات کروں تو اننگ میں انہوں نے 14 رن ایکسٹرا دیے اور بڑی اچھی بالنگ پرفارمنس دی, جس کی وجہ سے پاکستان رن بنانے میں بہت زیادہ دقت ہوئی. اگر میں یہاں پہ راشد خان کی بات کروں تو ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے, انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس کے بعد فضل حق فاروقی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, نور احمد 2, اور غضنفر کی اگر بات کروں تو انہوں نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. تو کچھ ٹائم بعد اگر میں بات کروں افغانستان کی سیکنڈ اننگ کی تو وہ چیس کے لیے میدان میں آئے, اور رحمان اللہ گلباز اور صدیق اللہ اتل کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا. لیکن یہ بھی مجھے کافی دباؤ میں نظر آئے اوپننگ سٹینڈ میں, اور ہوا بھی کچھ اسی طرح. جسٹ 7 رنز بنے تو ان کا فرسٹ شکار ہوا اور پاکستان کو ارلی بریک تھرو ملا. جی ہاں, اگر رحمان اللہ گلباز کی بات کروں تو وہ 5 رن بنا کر شہنشاہ افریدی کی بال پہ پویلین لوٹے. یوں افغانستان کی ارلی وکٹ گر گئی 7 رنز پہ 1. اور اس کے بعد وکٹوں کا سلسلہ ایسا جاری ہوا کہ افغانستان ریت تو ہوتی ہے نا, ریت کی دیوار, اس سے بھی گری گزری ٹیم نکلی اور بیک ٹو بیک وکٹ جاتی گئی, اور صرف پاکستان کے ایک ہی سپن بالر نے کہنے کہ افغانستان کی پوری ٹیم کو ملیا میٹ کر دیا. جی ہاں, اگر میں ان کے جلدی سے سکور بورڈ کی بات کروں تو بالکل ہی ناکامی ہے, اور کہنے کہ کسی نے کچھ بھی پرفارمنس نہیں دی. اگر یہ آرام سے کھیلتے تو میچ ان کے ہاتھ میں آ سکتا تھا. اگر یہاں پہ بات کروں صدیق اللہ اتل کی
تو ابرار احمد کا شکار ہوئے، جیسا کہ سپن بالنگ بہت زیادہ کہہ لیں کہ سوئنگ ہو رہی تھی، اور ٹریک میں پاکستانی جو بالر ہیں وہ آگے تھے اور ان کی بھی بالز کافی زیادہ سوئنگ ہونا شروع ہوگی۔ تو اتل کی بات کروں 13 رن بنا کر پویلین لوٹے اور یوں 28 پہ 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے گا ان کا تھرڈ کھلاڑی ہے جی، اس کے بعد ابراہیم زدران اور درویش اللہ روسی کی بات کروں تو یہاں پہ 29 پہ تھرڈ وکٹ گری، درویش 0 رن بنائے اور یہاں پہ محمد نواز کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد عظمت اللہ عمر زئی آئے، وہ بھی 0 رن بنائے، 29 پہ 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور یہ بھی محمد نواز کا شکار ہوئے، ایک ہی اوور میں 2 وکٹس لی اور یوں افغانستان مزید پریشر میں آ گئی۔ اس کے بعد وکٹوں کا سلسلہ اتنی تیزی سے گرنا شروع ہوا کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اس کے بعد صدیق اللہ، اس کے بعد ابراہیم زدران کی بات کروں تو بڑے اچھے فارم میں ہیں، لیکن یہ بھی اس میچ میں کچھ نہیں کر پائے، 9 رن بنائے اور یہ بھی محمد نواز کا شکار ہوئے۔ یوں محمد نواز نے اپنی ہیڈرک بھی مکمل کی اور ان کے بال اتنی سوئنگ ہوئی کہ کہہ لیں کہ افغانستان کے بیٹر کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بال آ کہاں سے رہی ہے۔ تو یوں افغانستان کے 32 رنز پہ 5 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے، جسٹ 28 پہ 2 کھلاڑی تھے اور 32 پہ 5 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ اس کے بعد محمد نبی کی بات کروں تو وہ بھی کچھ خاص پرفارمنس نہ دے سکے۔ جنت کریم کی بات کروں تو 0 رنز بنائے، محمد نواز کا چوتھا شکار ہوئے یہ اور یوں 32 پہ 6 کھلاڑی پویلین گئے۔ اس کے بعد محمد نبی 3 رنز بنا کر بڑا آسان سا کیچ دے کے پویلین گئے۔ ابرار احمد کا یہ شکار ہوئے، 46 پہ 7 کھلاڑی پویلین گئے۔ اس کے بعد راشد خان، انہوں نے کچھ مزاحمت کی لیکن جسٹ ایک ہی باؤنڈری لگی، وہ بھی 6۔ اس کے بعد وہ بھی ڈیر ہو گئے اور اپنی ٹیم کو نہ بچا سکے۔ 17 رنز انہوں نے بنائے اور 5th شکار ہوئے محمد نواز کا یہاں پہ اور 55 پہ 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد نور احمد 3 رنز بنائے، یہ سفیان مقیم کا شکار ہوئے، 9 کھلاڑی 57 رنز پہ۔ اس کے بعد الگ زنفر 7 بنا کر یہ بھی سفیان مقیم کا شکار ہوئے۔ یوں آخری کھلاڑی 66 رن پہ پویلین لوٹا اور اگر میں فتح حق فروخی کی بات کروں 2 رن بنا کر ناٹ آؤٹ ہے۔ تو یوں افغانستان کی ٹیم 141 کے طاقت میں جسٹ 66 رن ہی بنا سکی اور اوور کی بات کروں تو 15.5 اوور ہی کھیل سکی اور ساری ٹیم ڈیر ہوگی اور یوں پاکستان نے اپنی ہار کا بدلہ فائنل میں اس طرح لیا کہ افغانستان کراؤڈ، کھلاڑی اور ان کے کوچز روتے ہی رہ گئے اور پاکستان پھر آخر میں مجبور ہو گیا کہ ان کو تسلیاں دیں اور بولے کہ کوئی بات نہیں، گڈ لک، ابھی کھیل کے ابھی سیکھو کچھ اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ دوبارہ مقابلہ کرنا۔ تو افغانستان کی ٹیم بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا یہاں پہ کیونکہ سپن ٹریک بہت سخت ہو گیا تھا اور پاکستان کے پاس کہہ لیں کہ انٹرنیشنل لیول کے جنہوں نے زیادہ میچ کھیلے ہوئے ہیں جیسے محمد نواز اور اس کے بعد سفیان مقیم ہو گئے، ابرار احمد ہو گئے، تو یہ ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار تھے اور دیا بھی۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں پاکستان کی تو اننگ میں 7 رن ایکسٹرا دیے۔ اس کے محمد نواز ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے جنہوں نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ابرار احمد 2، سفیان مقیم 2 اور شہنشاہ فریدی نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ یوں افغانستان کی کوئی پارٹنرشپ کی بات اگر کروں تو وہ مایوس کیوں نہیں ہے، کسی نے لانگ باری کھیلی نہیں جو مقابلہ کر سکے پاکستانی اسپنر بالوں کا اور یوں 3 ملکی سیریز کا آج فائنل پاکستان جیت کے نہ صرف سیریز جیتی بلکہ کھویا ہوا اعتماد بھی دوبارہ بحال کرایا اور ایشیا کپ کے لیے پاکستانی جو پلیئرز ہیں، کھلاڑی ہیں جتنے بھی، ان میں کافی جوش بڑھا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان یہ جیت کا سلسلہ جاری رکھتی ہے یوں ہی ایشیا کپ میں یا پھر کوئی ڈف آتا ہے۔ تو دوسری جانب اگر دیکھوں تو افغانستان کے لیے بھی کچھ سبق ہے۔ دیکھیں بس ایک میچ جیت کے آپ اور کانفیڈنس نہ ہو جایا کریں، مقابلہ کیا کریں۔ راشد خان کو جیسا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اور کانفیڈنس کے ساتھ بالنگ کراتے ہیں، جب آؤٹ کرتے ہیں تو کھلاڑیوں کو اشاروں سے باتیں کرتے ہیں، تو اگلی ٹیم سوئی نہیں ہوتی، وہ پھر بدلہ لینا جانتی ہے۔ تو انہوں نے فائنل میں بدلہ لیا، 66 رن پہ تو آپ لوگوں کو ڈیر کر دیا انہوں نے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ افغانستان اپنے نیکسٹ میچ جو ایشیا کپ میں ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا پرفارمنس دیتی ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔
پاکستان کے لیے بہت بہت مبارکباد.